فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ بندوں کو ایک دعا سکھا رہے ہیں کہ بندے تم اپنے حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرو۔ اب حسد کسے کہا جاتا ہے؟ کسی شخص کے اندر ہم نے کوئی ایسی خوبی دیکھی، وہ شہرت ہو، وہ مال ہو، وہ عزت ہو، وہ جلال ہو، وہ دیکھی اور دل میں یہ طمع پیدا ہوئی کہ اللہ کرے یہ شہرت، یہ عزت، یہ مال اس سے چھن جائے، چہ جائے کہ میرے پاس آئے نہ آئے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اکثر ہوتا ہے ایسے کہ کوئی کسی کمپنی میں دو لڑکے جاب کر رہے ہیں، اگر کسی کو زیادہ ترقی مل جائے تو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ یا کہ جو کمپنی کا سی ای او ہوتا ہے اس کو جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، سر یہ تو ایسے کرتا تھا، ایسے کرتا تھا، حسد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی دفتر بنائے، پراپرٹی کا دفتر بنا لیا، دونوں نے اکٹھا کاروبار شروع کیا، ایک جو ہے بڑی مشکل سے اپنی روزی پوری کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن گیا۔ اب جو غریب رہ گیا یہ جا کے لوگوں کے سامنے، مجھے پتہ ہے یار اس نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے، ہم دونوں نے اکٹھا شروع کیا تھا، جھوٹ بولو، غیبتیں کرو، لوگوں کو دھوکے دو تو اسی طرح پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک حسد کی صورت، کتنا برا مرض ہے میں بتا چکا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے لکڑی کو آگ جلاتی ہے ویسے اعمال کو یہ حسد جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ حسد تھا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب ابلیس اس وقت تک جتنے بھی فرشتے تھے ان کا سردار تھا، ان کا سرپرست تھا، اور جتنی عبادت ابلیس نے کی تھی اس وقت تک کسی نے بھی اتنی عبادت نہیں کی تھی۔ میں شیطان کا تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اتنی عظیم چیز سے، یہ مٹی سے پیدا ہونے والا، حسد کیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ اور اللہ کو پھر آگے سے اس نے جواب دیا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ جیسی عظیم چیز سے پیدا کیا ہے، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس مٹی والے کو سجدہ نہیں کرتا۔ حسد کیا، اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا قابیل ہے، دونوں بھائی ہیں۔ دیکھیں کتنا برا مرض ہے کہ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود یہ گناہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا قابیل ہے۔ حابیل کا رشتہ ایک لڑکی کے ساتھ طے ہوتا ہے، قابیل کا دوسری لڑکی کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ جس لڑکی کے ساتھ حابیل کا رشتہ طے ہوتا ہے، قابیل کہتا ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے، لیکن چونکہ رشتہ طے ہو چکا تھا، حابیل نے اپنے بھائی سے جلتے ہوئے، اس سے حسد کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اور کس بنا پر کیا؟ کہ قابیل جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے، اپنے دوسرے بھائی سے حسد کر رہا تھا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا شان نزول بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اللہ کی پناہ حاسد کے حسد سے، جب وہ حسد کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کب نازل فرمائی؟ اس کا کچھ پس منظر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ نہیں گئے تھے، اس وقت مدینہ کے حالات اس طرح کے تھے، وہاں 3 یہودیوں کے قبیلے اور 2 جو تھے وہ مشرکین کے قبیلے آباد تھے۔ ایک کا نام یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو قریظہ، 3 قبیلے۔ یہ 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، اور 2 قبیلے جو تھے وہ مشرکین کے آباد تھے۔
ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج۔ اب یہ جو اوس اور خزرج تھے یہ وہاں کی زمینوں کے مالک تھے، لیکن چونکہ یہودیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، یہودیوں نے ان کے بیچ میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ یہود جہاں بھی تھا، جس حال میں بھی تھا، انہوں نے دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ وہ ان پر اس حد تک مسلط تھے، اوس اور خزرج پر، مشرکین کے قبیلوں پر، کہ جو زمینیں تھیں ان مشرکین کی وہ انہوں نے خرید لی، اور پھر انہی زمینوں پر انہی مشرکین کو اپنا جو ہے ملازم بنا دیا، اور اس حد تک ان کو ذہنی مفلوج کر دیا تھا، ذہنی غلام بنا دیا تھا کہ وہ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کرتے تو ان محلے کے جو بڑا یہودی تھا اس سے پوچھ کے کرتے، اگر وہ کہہ دیتا کر لو تو کر لیتے، نہیں تو منع کر دیتے۔ اس حد تک ان کا اثر رسوخ تھا، جیسے آج ہمارے ہاں ان کا اثر رسوخ چل رہا ہے کہ چند روز پہلے ہمارے ملک میں ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچوں سے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، باپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا، وہ کس وقت آئی، کیوں آئی، نہیں پوچھ سکتا، وہ کس کے ساتھ تھی، نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ہمارے ملک کی بات ہے، میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ وہ ہمارے جو اکابرین، قائد اعظم علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو کاوشیں کی تھی، یہ تو دراصل ان کاوشوں کو ختم کرنا ہے نا۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ جن کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ آگے جا کر انہی کی غلامی کر رہے ہیں کہ جن کی غلامی جو مشرکین کر رہے تھے، اور وہ آرڈیننس پاس ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، یہ نہیں کہ ابھی تک سینٹ میں ہے، سینٹ میں بھی پاس ہو چکا۔ ہمارے جو دلیر جو ہم نے یہاں سے انتخاب کر کے ان کو بھیجا تھا، وہ وہاں گئے، انہوں نے ایک ایسا قانون بنایا ہے کہ اب باپ نہیں پوچھ سکے گا، اگر پوچھے گا تو قانونی جرم کر رہا ہوگا، اور پولیس اس سے پوچھ سکتی ہے کہ میاں آپ نے کیوں بیٹی سے پوچھا ہے یا بیٹے سے پوچھا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی حال تھا کہ پورے طور پر یہودیوں کا تسلط تھا، وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ سیاست ہو، وہ یہودیوں کے کنٹرول میں تھی۔ اور میں بتا چکا کہ کس حد تک کہ بیٹی کا رشتہ بھی کرتے تو وہ یہودیوں سے پوچھ کے کہ بھائی میں اس خاندان میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اطوار بدل جاتے ہیں، وہ سب سے بڑا عالم آ جاتا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کا محبوب آ جاتا ہے۔ اب جناب رسول اللہ جب مدینہ میں آتے ہیں تو لوگوں کی محبتیں، ان مشرکین کی محبتیں ان لوگوں سے کٹ کر، یہود سے کٹ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا دیکھیں ان کو سب سے پہلا جو صدمہ پہنچا وہ یہ تھا، اب وہی لوگ جو اوس اور خزرج کا قبیلہ تھا اب جناب رسول اللہ کی عزت کر رہے ہیں، ان کا اکرام کر رہے ہیں، اور اتنی عزت کر رہے ہیں کہ ایک موقع پر جنگ میں ایک صحابی رسول ہیں، ڈھال سے جناب رسول اللہ کی جو ہے ان کو بچا رہے ہیں، ڈھال ٹوٹتی ہے، زمین پہ گرتی ہے، صحابی رسول اپنا جگر پیش کرتے ہیں اور اپنے محبوب کو ان مشرکین کے تیروں سے بچاتے ہیں۔ اس حد تک پھر انہوں نے عشق کیا۔ ایک ٹھیس تو یہ پہنچی کہ انہوں نے ان سے عقیدت چھوڑ دی یہودیوں سے، دوسری ٹھیس یہ پہنچی کہ یہ جو مہاجرین صحابہ تھے وہ تاجر تھے، اور ایسے تاجر تھے کہ پوری دنیا میں اس وقت ان کا سکہ بولتا تھا۔ جب وہ مدینہ میں گئے تو جتنا بھی تجارت کا نظام تھا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ یہ دوسری ٹھیس انہیں پہنچی، اور تیسری ٹھیس یہ پہنچی کہ اوس اور خزرج نے اپنا سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اب یہ چیز ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہیں وہ سازشیں رچنا شروع کر دی۔ کیا سازش رچی ہے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے نعوذ باللہ من ذالک منصوبے بنائے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی، ان کا رات کو انتقال ہونے لگا تو وہ انہوں نے ساتھیوں کو وصیت فرمائی کہ میرے جنازے پر رسول اللہ کو نہ بنانا، ہو سکتا ہے کہ یہ بدبخت یہود جو ہے یہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچا۔ تو اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اسی حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک دفعہ زہر دیا گیا، جو آپ کے وصال کا سبب بھی بنا، آپ کی وفات کا سبب بھی بنا، اور اسی طرح
ایک مرتبہ یہود نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور جادو اتنا سخت تھا کہ اس کا اثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 ماہ تک رہا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی اور بتایا گیا کہ فلانے کنویں میں انہوں نے آپ کی ایک مورتی بنا رکھی ہے موم کی، اس کے اندر 11 گرے لگی ہیں۔ وہ صحابہ کو جناب رسول اللہ نے بھیجا، وہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک ایک گرہ جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو 11 آیات ہیں یہ پڑھ کر کھولتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا، جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حسد ہے نا، حسد انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کہ دوسرے کی زندگی کی بھی انسان کو پرواہ نہیں رہتی، اور یہ چیز آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ ہم دوسروں پر جادو کرتے ہیں، لوگ دوسروں پر تعویذ کرتے ہیں، کس بنا پر؟ دوسروں سے جلتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اگر کسی سے حسد کیا جا رہا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث اس سے بھی سخت بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ بندے کے دل میں 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسد جمع نہیں ہو سکتا اور ایک ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی دل میں اگر حسد ہے تو پھر اس میں ایمان نہیں ہے، اور ایمان ہے تو حسد نہیں ہے۔ تو آج تک اگر ہمارے دل میں کسی بھائی کے بارے میں حسد تھا تو ہم یہاں سے اٹھیں تو اس حال میں اٹھیں کہ ہمارے دلوں میں کسی کا حسد نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمیں آخرت کی سلامتی چاہیے تو پھر ہمیں اس حسد کو نکالنا پڑے گا۔ اب حسد نکلے گا کیسے؟ اس کا بھی علاج سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو حسد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حسد یہ ہے کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کسی کے بارے میں آتا ہے کہ یار یہ بندہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہ نہیں رہا تھا لیکن دل میں ایسے وسوسے آ جاتے ہیں، تو اس پر تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق ہی مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ دوسری قسم کیا ہے کہ انسان کے دل میں کسی کا حسد آیا اور ساتھ میں یہ بات آئی کہ اللہ کرے یہ چیز اس سے چھن جائے، یہ حسد کی دوسری قسم ہے۔ اور حسد کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی کا حسد آئے، وہ یہ تمنا کرے یہ چیز اس سے چھن جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمل سے لوگوں کے پاس جا کے اس کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کے پاس جا کے اس کی برائیاں کرتا ہے، لوگوں کے پاس جا کے بتاتا ہے یار یہ تو نکما تھا، یہ ایسا تھا، یہ جھوٹ بول کر اس مقام پر پہنچا ہے۔ اگر کوئی شخص حسد کے اس مقام پر پہنچا ہے تو پھر تو وہ حدیث اس کا وہ مصداق بن جائے گا۔ اب علاج بھی ہم اس کا ذکر کر دیں۔ علاج کیا ہے؟ جس بندے کے بارے میں آپ کے دل میں حسد یا میرے دل میں اس کے حسد پیدا ہو رہا ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی تعریفیں شروع کر دینی ہے لوگوں کے سامنے، جس کے بارے میں آپ کو حسد ہو رہا ہے، یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اس طرح اللہ کرے گا آہستہ آہستہ وہ حسد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اس کے بارے میں دعائیں کرنی ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس سے حسد کر رہا تھا، مجھ سے جو ہے خطا ہو گئی۔ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ حسد آپ کے دل سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ جب تک کسی سے حسد کیا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو یہ گناہ معاف بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس حسد سے محفوظ رکھے، اور جب ہم حسد سے محفوظ ہوں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 خادمین کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک کا نام حضرت انس بن مالک اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ بیٹھے ہیں اور اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جنتی آیا ہے۔ دروازہ کھولا جاتا ہے تو ایک بزرگ اندر آتے ہیں، رسول اللہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگلا دن ہوتا ہے، پھر حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عمر جناب رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی جنتی آیا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے، اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اپنی گفتگو کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی جنتی آیا ہے۔ وہی بزرگ تیسرے دن دوبارہ آتے ہیں، اپنا تقاضا پیش کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب 2 صحابی ہیں، یہ بڑے ان کو تجسس ہوتا ہے کہ اس بزرگ کا عمل کیا ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یار مجھے 3 دن کے لیے اپنے ساتھ رکھ لو گھر میں۔ عبداللہ بن عمر اس کے ساتھ، اس نے کہا ٹھیک ہے رہ لو۔ 3 دن عبداللہ بن عمر اس کے ساتھ رہتے ہیں، 3 دن۔ اب وہ رات کو عبداللہ بن عمر جاگتے ہیں، یار پتہ نہیں اس کا کون سا عمل ہے، کوئی رات کو تہجد کوئی پڑھتا ہے، کوئی دعائیں کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی صدقے دیتا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے آخر؟ دیکھتے ہیں وہ بندہ نماز پڑھتا ہے عشاء کی اور جا کے بسترے پہ سوتا ہے اور فجر کے ٹائم اٹھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اس مقام کے صحابی ہیں کہ وہ تو رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو پوری رات سوتا ہے اور پھر فجر پہ اٹھتا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جو رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، وہ شخص اسی معمول میں، کوئی ایسا اضافی عمل اس کا نہیں تھا کہ جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ بندے کا اس عمل نے اس کو جنت کا مستحق بنایا۔ تیسرا دن آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ یار ہم 3 دن جناب رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ آئے تھے تو رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہے، لیکن 3 دن میں تمہارے ساتھ رہا، مجھے تم میں کوئی اضافی عمل نظر نہیں آیا کہ جس بنا پر میں کہہ سکوں کہ تمہیں اس وجہ سے جناب رسول اللہ نے جنتی کہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ویسے تو میرے اندر بھی کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے، میرے دل میں کسی ایمان والے کا بغض حسد نہیں ہے، اور اگر ہمارے دل میں بھی اگر کسی مسلمان کا کسی شخص کا حسد نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جنتی ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے اس حسد جیسی بری بیماری کو دور فرمائے اور ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔